ایک جگہ میں شادی میں گیا ہوا تھا کچھ دن پہلے، ایک بھیڑ لگی ہوئی تھی، رات کا وقت تھا، میں نے اچانک ایک مرتبہ چلا کے کہہ دیا کہ یہاں سانپ ہے، سانپ ہے۔ اتنا کانا تھا کہ وہ بھیڑ کب کدھر گئی کوئی پتہ نہیں چلا، ایک دوسرے کے اوپر گرنا شروع کیا، دوڑنا شروع کیا، اب لگتا ہے کہ کون کدھر بھاگا پتہ نہیں چلا، پوری بھیڑ ختم ہو گئی۔ پھر میں نے کہا سانپ نہیں تھا، تو لوگ پھر سے جمع ہوئے، کہا کہ آپ نے ایسا کہا کیوں جب تھا ہی نہیں؟ تو سارے محفل کو خراب کیا۔ کہا کہ ہاں ایک اسی کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے کہا کیوں۔ مثال کے طور پر آپ یہاں مسجد میں ابھی بیٹھے ہیں، اگر میں کہہ دوں کہ یہاں سانپ ہے تو آپ کو یقین اگر ہو جائے تو آپ یہاں بیٹھے رہیے گا کہ بھاگیے گا؟ دوڑتے ہوئے بھاگیے گا، اور پتہ بھی نہیں کہ سامنے کون ہے، کس پر آپ گرنے والے ہیں، کہاں دوڑنے والے ہیں، آپ کا دماغ اس وقت کام نہیں کرے گا، آپ بھاگنے کی کوشش میں رہیے گا کہ سانپ ہے ہم کو یہاں سے بھاگنا ہے، اگر کاٹ دیا تو ہم مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، یہی نہ ہے، سانپ کاٹے گا۔ اگر اس کا زہر پھیلنے سے پہلے ہاسپٹل پہنچ گئے، ڈاکٹروں نے انجیکشن دے دیا، آپ بچ گئے، کچھ نہیں ہوا۔ اگر ہاسپٹل میں پہنچنے سے پہلے جسم میں زہر پھیل گیا تو آپ مر گئے، کہانی ختم، اور کوئی تکلیف نہیں۔ لیکن نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، اصل جو میں بتا رہا ہوں اس کو سماعت کیجئے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے قبر میں اگر سانپ آ گیا، وہاں کدھر بھاگو گے، وہاں کس ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے، وہاں کون سی دوا کام آنے والی ہے؟ نہ تو وہاں دوائی ملے گی، نہ تو ڈاکٹر ملیں گے، نہ بھاگنے کی کوئی صورت ملے گے۔ بتایا گیا ہے وہ جو قبر میں بے نمازیوں کی قبر میں جو سانپ مسلط کیا جائے گا، اس کا حال یہ ہوگا، اس کی آنکھ سے آگ نکلے گی، اور وہ جو بولے گا اس کی بولی میں اتنی کرک ہوگی جیسے آسمان میں بجلی کرکتی ہے، اس سے بھی زیادہ خطرناک اس سانپ کی بولی ہوگی۔ اور ایک بے نمازیوں سے کہے گا کہ تم نے فلاں وقت کی نماز کو ضائع کیا ہے، فلاں وقت کی نماز کو نہیں پڑھا ہے، اب سے لے کے اب تک میں تمہیں ڈسوں گا۔ اب وہ سانپ ایک بار جب ڈسے گا، ایک بار جب اسے ڈنک مارے گا، اس کا زہر جو ہے 70 سال تک اس کے جسم میں گھومتا رہے گا اور جوش مارتا رہے گا۔ آگے لکھتے ہیں کہ اس کے زہر کی وجہ سے انسان کے جسم کا ایک ایک بوٹی جو ہے گل کے ٹپک کے گرنے لگے گا۔ یہ بڑی خطرناک سانپ ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ نماز پنجگانہ سے دور ہے، دنیا کی دولت میں، دنیا کی محبت میں دین سے غافل ہوتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ایسے لوگ جب قبر میں جائیں گے، وہاں سانپ بھی آئے گا، وہاں بچھو بھی آئے گا، وہاں قبر میں آگ بھی جلائی جائے گی۔ فرض کیجئے آپ اپنے گھر میں ہے، باہر سے دروازہ بند کر دیا جائے اور آپ کے گھر میں آگ لگا دی جائے، اس وقت آپ کیا کریں گے؟ کبھی کھڑکی توڑیں گے، کبھی دروازہ توڑیں گے، کبھی تڑپیں گے، کودیں گے، اور یہی دل میں خیال رہے گا کہ کسی طرح اس گھر سے ہم باہر نکل جائیں گے، آگ مجھے جلا نہیں پائے گی، آگ سے ہم بچ جائیں گے، یہی خیال رہے گا۔ لیکن جس دن منومن مٹی کے اندر دفن ہو جائیں گے، جس دن منومن مٹی کے اندر دفن ہو جائیں گے، اوپر سے لوگ مٹی ڈال کے چلنے لگیں گے، اب کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں ہے، وہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب بے نمازیوں کی قبر میں آگ جلائی جاتی ہے۔ ایسے عالم میں اگر آگ جل گئی، وہاں بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ میت جو ہے اسی آگ میں الٹ پلٹ کرتے رہتی ہے، لیکن ان کو بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ نماز نہ پڑھنے کی بنیاد پر قیامت تک قبر میں آگ جلتی رہے گی۔